چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، گالیاں بک دیتے ہیں، دشمنیاں نکالنے لگتے ہیں۔ ذرا اس ذات کی طرف دیکھو جو رحمت بن کر ہمارے درمیان اپنے رب کی جانب سے آیا، یعنی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سرکار کے پاس آتے تو بعض ایسے بھی ہوتے تھے اپنی ضرورت کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، صحابہ ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، اس نے چادر پکڑی سرکار کی اور کھینچ لیا، پیچھے سے آگے کھینچ لیتا ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 اونٹ لے کے آیا ہوں، میرے اونٹ پر، دونوں اونٹوں پر اناج کی بوریاں لدوا دو، مجھے اس کی ضرورت ہے، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ انداز کیا ہے؟ چادر پکڑ کر کھینچ لیا۔ سرکار اس چادر سے کھینچ گئے، صحابہ جلال میں آ گئے سرکار کو، اور پھر حکم دیا کہ اس کے اونٹ اناج کی بوریوں سے بھر بھر۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی نبی کی پیروی کرنا ہے، اور پیروی نہیں کرو گے اپنے نبی کی تو اللہ تمہیں کبھی اپنے قریب نہیں کرے گا۔ کوئی بندہ خود سے اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا، چاہے کہ ابھی نہیں ہو سکتا، تم کتنا بھی چاہو کہ تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، ناممکن۔ وہی بندہ قریب ہوتا ہے جس سے رب اپنے قریب کرتا ہے، اور کس بندے کو رب اپنے قریب کرتا ہے؟ اس بندے کو جو اس کے حبیب کی پیروی کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ تو کیا اسی کا نام پیروی ہے؟ وہ جو مالک کون و مکان، وہ جو پورے عالمین کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن کر آیا، وہ جس کے اشارے پر زمین میں چھپی ہوئی تمام دولتیں یہ زمین سینہ چاک کر کے باہر کر دے، وہ ذات ضرورت مند بن کے آیا ہے، اور انداز کیا اختیار کیا؟ چادر کی۔ کیا یہ صحیح تھا؟ بولو، غلط تھا نا؟ کیوں غلط تھا؟ کیونکہ اسے علم نہیں تھا۔ اس نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ اسے علم نہیں ہے کہ میں جس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں وہ ہے کون۔ اس نے تو صرف اتنا ہی جانا ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا بھی 70 روپیہ بانٹنے کی بات کر دوں تو ایک دوسرے کو دھکا دے کر ہاتھ سب کے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ دھکا دینے میں بھول جاؤ گے کہ کس کے سامنے دھکا دے رہے ہو، کس کے سامنے؟ تو تمہارا پیر ہے جس کا ادب اور لحاظ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ نہیں جانو گے تو یہی کرو گے، اور جب جانو گے تو لائن لگ کر آؤ گے، خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرو گے، ہے نا؟ تو جو صاحب علم ہو گئے، نبی کی صحبت اختیار کی، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، ان کو علم ہو گیا کہ یہ جو بارگاہ ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اس کا اپنے رب کی بارگاہ میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ہے نا؟ اللہ نے سکھایا، اللہ نے سکھایا کہ جب تم اپنے نبی کے پاس کسی ضرورت سے جاؤ تو آواز مت دے دینا گھر کے باہر سے، ایسے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، انتظار کرو، جب نبی باہر آئے
تو اپنی بات. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. اور جب تمہیں تمہارے نبی بلائیں دعوت دے تو جلدی سے کھا لو، جلدی سے کھاؤ اور رخصت ہو جاؤ. وہاں بیٹھ کر کوئی دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جاؤ کہ تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے سے کہیں میرے حبیب کو تکلیف نہ پہنچے. وہ تم سے یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ، یہ تمہیں خیال کرنا ہے. دعوت دی ہے، کھاؤ اٹھ کے چلے جاؤ تاکہ میرے حبیب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میرا حبیب اتنا منکسر المزاج ہے، وہ تکلیف تو سہ لے گا پر تم سے کہے گا نہیں. یہ آداب ہے، ادب اسے کہتے ہیں. یہ ہم نے ایجاد نہیں کیا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے. کس سے؟ نبی کی ساتھ جو لوگ ہیں، جو معیت میں جنہیں ہم صحابہ، ٹھیک ہے، یہ ان کو رب تبارک و تعالیٰ تعلیم دے دیا. اور جیسے جیسے انہوں نے جان لیا پھر انداز کیا ہوا صحابہ کا کہ جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے سامنے آتے تو با ادب جھکے ہوئے آتے، اور جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے، کودتے پھرتے نہیں آتے. جہاں جگہ مل جائے نشست گاہ میں بیٹھ جاتے اور وہیں سے نبی کی باتیں سنتے. اور جب نبی اپنی بات کو مکمل کر لیتے، محفل برخاست ہوتی یا وہ کسی ضرورت سے اٹھ کے جانے کے لیے ہیں تو کیا کرتے؟ اٹھتے اور نبی کی جانب چہرہ ہوتا اور یوں پیچھے پلٹ کر جاتے اس وقت تک جب تک نبی کا چہرہ انہیں دکھتا رہتا. وہ اپنی پیچھ نہیں کرتے تھے، اگر پیچھ کر لوں گا تو یہ بھی مسئلہ. پھر صحابہ نے یہ انداز اختیار کیا. نبی جب وضو کرتے تو کیا ہوتا؟ ہاتھ دھلا نبی نے تو پانی کہاں جائے گا؟ جب آپ ہاتھ دھوتے تو پانی کہاں جائے گا؟ کاہے شرما رہے ہو؟ زور سے بول دو. ہم نے کھانا نہیں کھایا، تم نے بھی نہیں کھایا کیا؟ کھا چکے ہو نا؟ ذرا آواز بلند کرو، دوسرے بھی سن لینا کہ ہمارے آبادی کے لوگ جواب دے رہے ہیں، ان کو علم ہے، تاکہ ان میں بھی جوش پیدا ہو جائے. بتاؤ، جب ہاتھ دھلو گے وضو تو کرتے ہو نا؟ جب وضو کرتے ہو تو پانی کہاں جاتا ہے؟ زمین پہ جاتا ہے. کلی کرتے ہو تو کہاں جاتا ہے؟ چہرہ دھوتے ہو تو کہاں جاتا ہے؟ لیکن جب نبی وضو کرتے تھے تو زمین پہ نہیں جاتا، پھر کہاں جاتا ہے؟ زور سے کھڑے ہو کے بتاؤ تاکہ سب جانے. سب کو جواب دینا چاہیے تھا لیکن تم نے دیا. زور سے بتاؤ. وضو کرتے تھے تو ان کے نیچے صحابی رسول ہاتھ کر لیتے تھے تاکہ ایک چھینٹا بھی نیچے نہ گرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی محفل ہونی چاہیے. تم بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہے. تم بھی کلمہ گو ہے، یہ بھی کلمہ گو ہے. فرق ہو گیا، فرق ہو گیا. جب صاحب ایمان جنہیں ہم اولیاء کرام کے جماعت سے جانتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اپنے کو چھوٹا سمجھتے اور سامنے والے کو بڑا. اور یہ چھوٹا بڑا کس بنیاد پر مانتے تھے؟ دو بزرگ کا ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں، لیکن پتہ نہیں غور کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. پھر آج سناتا ہوں. دو بزرگ ہیں، ایک پل پار کرتا ہے اور ایک ہی آدمی ایک وقت میں جا سکتا ہے. ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ آگے جائیں، کہتا نہیں آپ آگے. اب دونوں آپ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے، کوئی آگے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، تو پھر ایک بزرگ کہتے ہیں دوسرے سے آپ آگے جائیں، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے افضل ہیں. تو دوسرے بزرگ پوچھتے ہیں کس معنی میں بھائی میں تم سے افضل ہوں؟ اس معنی میں کہ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا دیدار کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، آپ مجھ سے افضل ہیں. اب بتاؤ
یہ بچہ، یہ نوجوان جس نے جواب دیا ہے، یہ کس سے افضل ہے؟ مانو گے ہی نہیں، مانو گے ہی نہیں۔ اب پھر سے بتا، نبی ہنس دیں حدیث، نبی خاموش بیٹھے ہوں تو حدیث، نبی چل دیں تو حدیث، نبی بیٹھ جائے تو حدیث، نبی کے چہرے پر شکن آ جائے تو حدیث، نبی مسکرائے تو حدیث، نبی سوال کا جواب دے تو حدیث، نبی جواب نہ دے تو حدیث، اور نبی اور صحابہ کے درمیان اگر کوئی عمل ہو جائے تو وہ بھی حدیث۔ صحابہ اور نبی کے درمیان جب کوئی عمل ہے وہ تو حدیثی کے ذریعے پہنچا ہے نا، کسی تاریخ نویس کے ذریعے نہیں کہ جس پر ہم شک کریں۔ تو حدیث، اور حدیث کے لیے حکم ہے کہ جب تم تک نبی کی کوئی حدیث پہنچ جائے تو خاموش مت رہنا، اسے آگے بڑھانا، آگے بڑھانا۔ تو اس بچے کے پاس تک وہ حدیث پہنچی کہ جب نبی وضو فرماتے تو صحابہ اپنے ہاتھ کو ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھ لیتے، جو بھی پانی ہوتا ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر، اپنے سر پر مر لیتے۔ یہ تو نبی اور صحابہ کے درمیان کا عمل ہے، تو کچھ اور ہے کیا؟ کچھ اور ہے کیا؟ حدیث خالی نعرہ لگا دینے سے نہیں کام بنے گا، دوست عمل کرنا پڑے گا۔ جانو تو اسے آگے بڑھاؤ۔ اب بہت سے پاگل دیوانے کہتے ہیں لکھا کاج، یہی جواب دینا کہ محبت کی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیرے پاس جب وہ کتاب ہے ہی نہیں تو تجھے دکھے گا کہاں؟ ہمارے پاس ہے، اور یہ کتاب کاغذ والی نہیں ہے، یہ دل کی کتاب ہے، یہ ایسی محفوظ ہے کہ کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی سیلاب، نہ کوئی آگ۔ یہ تو یہ کتاب ہے، اور یہی کتاب ہم محبت کی دنیا میں سب چھوڑ جائیں گے۔ دنیا میں یہ کھیت باڑی، یہ مکان، بیوی، بچے، بیٹی، بیٹا سب چھوڑ جائیں گے۔ اگر لے کے جائیں گے تو اسی کتاب کو اپنی قبر میں لے کے جائیں گے۔ زیادہ محبت اسی کو ہم لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایمان ہے۔ آپ نے دوسرے علماء سے، کیونکہ ذرا سا لفظ میں بدلتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہے ضروری نہیں کہ ایک ہی لفظ بار بار کوئی دوہرائے۔ جیسے ابھی ایک بات آپ سے پوچھوں، اللہ کے رسول یا اپنے نبی کے ایک مرید کا نام بتاؤ۔ چلو اتنی بھیڑ ہے، ذرا بہت اچھا، ایک مرید کا نام بتاؤ اپنے نبی کے۔ صدیق اکبر۔ واہ ماشاءاللہ، واہ، سبحان اللہ۔ تم نے ایک ہی بات سنی، ایک ہی لفظ سنتے رہے، صحابی رسول، صحابی رسول، صحابی رسول۔ بھائی صحابہ ہیں، صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، نبی کی معیت میں، وہاں ہے کون؟ نبی کے مرید ہیں، اور یہ تمام صحابہ جو ہیں ان کے نبی کون ہیں؟ پیر بھی ہیں بھائی، پیر بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھ لے کہ اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد کا جو بن مشافہ جس نے علم حاصل کیا ہو نبی سے، ویسے ایک شاگرد کا نام بتاؤ تو 1.25 لاکھ صحابی ہیں۔ تمام صحابہ جو بھی ہیں وہ ہمارے نبی کے سب شاگرد ہیں، ہماری نبی کی صحبت میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو شاگرد بھی ہیں، ساتھ دینے والے بھی ہیں، صحبت اختیار کرنے والے بھی ہیں، اور صحبت اختیار کیا کس انداز میں؟
کیونکہ دیکھو علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے کتاب سے، اس وقت کتاب تھی، اس وقت تو تھی